بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الاول قبل اولیت الاولین والباقی بعد فناء الباقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى اطرت خیرت رب العالمین، سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ بحمد اللہ، مکتب سدرۃ المنتہا نے اپنے بچے اور بچیوں کو گناہان کبیرہ سے محفوظ رکھنے اور ساتھ ہی مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے ایک بہترین قدم اٹھایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس مکتب نے شہید محراب آیت اللہ سید عبدالحسین دستغیب شیرازی کی کتاب گناہان کبیرہ کے اردو ترجمہ کو کلپ کی شکل میں تمام شائقین کی سماعتوں اور بصارتوں کے حوالے کرنے کی پیشکش کی ہے، اور بحول و قوہ الہی حقیر اس پیشکش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے حاضر خدمت ہے۔ امید ہے کہ سدرۃ المنتہا کی یہ پیشکش ناظرین کرام کو پسند آئے گی۔ میں بارگاہ الہی میں دست بدعا ہوں کہ اللہ تعالی بحق محمد و آل محمد بانیان خیر کے مرحومین کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند کرے، اور سدرۃ المنتہا کے اراکین کے تمام نیک اعمال کو شرف قبولیت بخشے، وہ صحت و سلامتی کے ساتھ ان کی توفیقات میں روز بروز اضافہ فرمائے۔ آج ہم آپ کے سامنے مذکورہ کتاب کے دوسرے باب کے پہلے حصے کو پیش کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ ناظرین کو پسند آئے گا۔ باب کا عنوان ہے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی تقسیم۔ کبیرہ سے اجتناب صغیرہ سے درگزر کا سبب بنتا ہے۔ اگر کوئی بڑے گناہوں سے پرہیز کرے تو اس کے چھوٹے گناہوں کی باز پرس نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے اسے بخش دیتا ہے، جیسا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 31 میں خدا ارشاد فرما رہا ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم گناہان کبیرہ یعنی بڑے گناہ جس سے تمہیں منع کیا گیا ہے بچتے رہو تو ہم تمہارے گناہان صغیرہ یعنی چھوٹے گناہوں پر پردہ ڈال دیں گے و معاف کر دیں گے، اور تم کو بہت اچھی عزت کی جگہ پہنچا دیں گے۔ بہشت کے دروازے پرہیزگاروں کے سامنے کھولے جائیں گے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، قسم اس خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ جو بندہ دن میں 5 مرتبہ واجب نماز بجا لائے اور ماہ مبارک رمضان کا روزہ رکھے، گناہان کبیرہ سے دوری اختیار کرے تو بہشت کے دروازے اس کے سامنے کھولے جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی سورہ نساء کی آیت نمبر 31 کی تلاوت فرمائی، شفاعت جس سے گناہ کبیرہ سرزد ہو اور توبہ نہ کرے تو وہ فاسق ہے، اس کے پیچھے نماز جائز نہیں اور اس کی گواہی قابل قبول نہیں، اور مرنے کے بعد عذاب الہی کا مستحق ہے۔
مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اس کے شامل حال ہو جائے۔ اور فضل الہی میں سے ایک محمد و آل محمد علیہ السلام کی شفاعت ہے۔ چنانچہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: ادخرت شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے گناہان کبیرہ انجام دینے والوں کے لیے ذخیرہ کی گئی ہے۔ پھر دوسرے مقام پر فرمایا: انما شفاعتی لأہل الکبائر من امتی فاما المحسنون فما علیہم من سبیل، میری شفاعت میری امت کے گناہان کبیرہ بجا لانے والوں کے لیے مخصوص ہے، لیکن گناہان کبیرہ کے ترک کرنے والوں یعنی نیکوکاروں کے لیے کوئی مؤاخذہ نہیں۔ شفاعت معصیت کرنے کی جرأت کا سبب نہ ہو۔ دراصل شفاعت کی حقیقت میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہم السلام کی عظمت اور شان و بزرگی اور دوسرے شفاعت کرنے والوں کے احترام کا اظہار ہے، کیونکہ گناہان کبیرہ میں ملوث افراد کو انہی حضرات کے حوالے کیا جائے گا، بلکہ ان کی شفاعت کی برکت سے گناہ گاروں کو ان کے دوسرے دوستوں کی طرح بلند مقام اور مرتبے سے نوازا جائے گا، اور یہی قرآن مجید اور صحیح خبروں اور متواتر و مسلم احادیث سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور یہاں اس مختصر بحث میں ان سب کا ذکر طوالت کا سبب ہے۔ جو چیز یہاں ذکر کرنا لازم ہے وہ یہ ہے کہ شفاعت کا موضوع نہ معصیت پر جرأت کا سبب ہو اور نہ توبہ سے غفلت کا باعث، نجات کی امید میں خودکشی کرنا، شفاعت کی امید میں گناہ کرنا اور توبہ نہ کرنا زہر کھانے اور اژدہے کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کے مترادف ہے۔ یہ امید رکھنا کہ ڈاکٹر پہنچ جائے گا اور علاج کر دے گا خلاف عقل ہے، کیونکہ زہر کھانے کے بعد یقین پیدا نہیں ہوتا کہ ڈاکٹر اور دوائیاں سر وقت مل جائیں گی۔ ممکن ہے کہ ڈاکٹر اور دوا دونوں فراہم ہو جائیں، مگر جب زہر رگوں میں داخل ہو کر دل کو ناکارہ بنا چکا ہو اور موت سے ہمکنار کر چکا ہو۔ اسی طرح جو شخص گناہ کرتا ہے وہ کس طرح یقین رکھ سکتا ہے کہ مرنے کے بعد سفارش کرنے والے کی شفاعت فوراً حاصل ہو جائے گی۔ موت کی 3 قسموں میں سے ایک قسم واقع ہوتی ہے۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے اپنے اجداد کرام سے روایت نقل کی ہے۔ قال قیل لامیر المومنین علیہ السلام صف لنا الموت فقال علیہ السلام علی الخبیر سقطتم هو احد ثلاثت امور یرد علیہ اما بشارت بنعیم الابد و اما بشارت بعذاب الابد و اما تحزین و تحویل و امرہ مبہم لا یدری من ای الفرق ہوا فاما ولینا المطیع لامرنا فهو المبشر بنعیم الابد واما عدونا المخالف علینا فهو المبشر بعذاب الابد واما المبهم امره الذي لا يدري ما حاله فهو المؤمن من المسرف على نفسه لا يدري ما يؤول اليه حاله يأتيه الخبر مبهما مخوفا ثم لن يسويه الله به أعداءنا لكن يخرجه من النار بشفاعتنا فعملوا وأطيعوا ولا تنكلوا ولا تستصغروا عقوبة الله عز وجل فإنا من المسرفين
من لا تلحقه شفاعتنا الا بعد 300,000 سنہ۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے کسی نے موت کی تعریف پوچھی تو آپ نے فرمایا تم عالم اور باخبر ہستی کے پاس آئے ہو، سنو 3 میں سے ایک حالت میں انسان کی موت واقع ہوتی ہے، ابدی نعمت کی خوشخبری دی جاتی ہے یا ابدی عذاب کی وعید سنائی جاتی ہے، یا وہ ہمیشہ کے لیے وحشت اور خوف میں مبتلا رہتا ہے اور اس کا کام غیر یقینی اور تردد کی حالت میں رہتا ہے اور پتہ نہیں چلتا کہ وہ کس قسم کی موت سے دوچار ہوتا ہے۔ ہمارا دوست جو ہمارا فرما بردار ہوتا ہے وہ معصیت کار نہیں ہوتا، اسے ابدی نعمتوں کی خوشخبری دی جاتی ہے، لیکن ہمارا دشمن بدخواہ جو ہماری مخالفت کرتا رہا ہے اسے ہمیشہ کے عذاب کی خبر سنائی جاتی ہے۔ لیکن وہ شخص جو غیر یقینی حالت میں ہے اور معلوم نہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا، جبکہ وہ ایسا مومن ہے کہ جس نے اپنے نفس پر ظلم اور اسراف کیا ہے، اس کی موت ڈر، خوف، ہراس اور مبہم حالت میں آتی ہے۔ البتہ اللہ تعالی اس کو اور ہمارے دشمن کو مساوی قرار نہیں دے گا، ہماری شفاعت کے ذریعے اسے جہنم سے نکالے گا۔ بس میرے دوستو، عمل کرو اور احکامات الہی کی اطاعت کرو۔ خداوند عالم کے عذاب کو چھوٹا اور حقیر شمار نہ کرو، اور بے شک کچھ ایسے گناہ گار بھی ہیں جن کو ہماری شفاعت 3 لاکھ سال گزر جانے کے بعد نصیب ہوگی۔ میں تمہارے بارے میں برزخ سے ڈرتا ہوں۔ قلت لأبی عبداللہ علیہ السلام انی سمیعتک تقول کل شیعتنا فی الجنہ الا ما کان فیہم، قال علیہ السلام صدقتک کلہم واللہ فی الجنہ۔ قلت جعلت فداک ان الذنوب کثیرۃ کبائر، قال علیہ السلام اما فی القیامۃ فکلکم فی الجنۃ بشفاعۃ نبی المطاع او وسیع النبی ولکن واللہ اتخوف علیکم فی البرزخ۔ قلت وما البرزخ؟ قال علیہ السلام القبر منذ حین موتہ الی یوم القیامہ۔ عمر ابن یزید کہتا ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ میں نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ ہمارے تمام شیعہ خواہ کتنے بھی گناہ گار ہوں بہشتی ہوں گے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی قسم میں نے سچ کہا ہے، وہ سب کے سب بہشتی ہوں گے۔ پھر میں نے عرض کیا میں آپ پر قربان ہو جاؤں، بے شک گناہ زیادہ اور بڑا ہو پھر بھی وہ بہشت میں ہوں گے؟ فرمایا قیامت کے دن حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ان کے کسی بھی وصی کی شفاعت سے تم سب بہشت میں داخل ہوگے، لیکن خداوند عالم کی قسم میں تمہارے بارے میں برزخ سے ڈرتا ہوں۔ میں نے عرض کیا مولا برزخ کیا چیز ہے؟ جواب میں فرمایا برزخ وہی قبر ہے جس کی مدت مرنے کے وقت سے لے کر قیامت کے دن تک ہے۔ گناہ گار گناہ کو دیکھ کر کل خون کے آنسو بہائے گا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن مسعود کو مخاطب کر کے کچھ نصیحتیں فرمائیں اور اس سلسلے میں ارشاد فرمایا لا تحقرن ذنبا ولا تصغرنه واجتنب الكبائر فإن العبد إذا نظر إلى ذنوبه دمعت عيناه دما وقيها ويقول الله تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خبر محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها
وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا۔ ہرگز کسی گناہ کو چھوٹا اور حقیر تصور نہ کرو اور بڑے گناہوں سے پرہیز کرو۔ ہرگز کسی گناہ کو چھوٹا اور حقیر تصور نہ کرو اور بڑے گناہوں سے پرہیز کرو، کیونکہ قیامت کے دن جب بندہ اپنے گناہ پر نظر کرے گا تو بے اختیار اس کی آنکھوں سے خون اور پیپ کے آنسو بہیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا، قیامت وہ دن ہے کہ ہر ایک اپنے نیک و بد اعمال کو اپنے سامنے پائے گا اور آرزو کرے گا کہ خود اس کے اور گناہوں کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہو جائے۔ اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ فرمایا، ان العبد لیحبس علی ذنب من ذنوبہ مئۃ عام۔ بے شک گناہ گار بندہ ہر ایک گناہ کی سزا میں 100 سال جہنم میں مقید رہے گا۔ نماز کو حقیر شمار کرنے والے کے لیے شفاعت نہیں۔ نماز کو ہلکا سمجھنا گناہان کبیرہ میں شمار ہوتا ہے۔ بعض روایتوں میں واضح طور پر بیان ہے کہ نماز کو حقیر سمجھنے والا شفاعت سے محروم ہے۔ چنانچہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، لا تنال شفاعتنا من استخف بصلاته۔ ہماری شفاعت ان لوگوں کو نصیب نہیں ہوگی جنہوں نے نماز کو حقیر سمجھا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، لیس منی من استخف بالصلاة لا یرد علی الحوض لا واللہ۔ جو کوئی نماز کو حقیر شمار کرتا ہے وہ مجھ سے نہیں، اللہ کی قسم وہ حوض کوثر پر میرے نزدیک نہیں پہنچ سکتا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ گناہوں سے نہ بچنا اور دلیری سے گناہوں میں ملوث ہونا اور شفاعت کی امید میں توبہ کرنے میں تاخیر کرنا جہالت، گھمنڈ اور لاپرواہی کی علامت ہے۔ آخر میں اس حصے کے خلاصے کو چند جملوں میں عرض کرتا ہوں۔ ایک، گناہان کبیرہ سے پرہیز کرنا گناہان صغیرہ کا کفارہ ہے۔ دو، آیات و روایات سے ثابت ہے کہ محمد و آل محمد اور بعض دیگر بندگان صالح گناہ گاروں کی شفاعت کریں گے، البتہ نماز کو حقیر سمجھنے والوں کو ان کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی ذہن نشین رہے کہ شفاعت کی امید معصیت کی جرأت اور نیک اعمال سے غفلت کا سبب نہ ہو، کیونکہ ایسا کرنا ویسے ہی ہے جیسے کوئی شخص ڈاکٹر کے معالجے کی امید میں مہلک زہر کھا لے کہ وہ ڈاکٹر کے پہنچنے سے پہلے ہی ہلاک ہو جائے گا۔ تین، کسی بھی انسان کو 3 طرح کی موت میں سے کوئی ایک طرح کی آئے گی، یا ابدی نعمت کی بشارت دیتی ہوئی آئے گی کہ یہ دوستدار اہل بیت علیہم السلام سے مختص ہے، یا ابدی عذاب کی وعید سناتی ہوئی آئے گی کہ یہ دشمن و مبغض اہل بیت علیہم السلام سے مخصوص ہے، یا مبہم صورت میں آئے گی کہ یہ گناہ گار مومن سے منسوب ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔